الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل سے متعلق بات چل رہی تھی۔ ان ایام کے اندر سب سے خصوصی فضائل والی عبادات میں سے ایک خون کا گرانا ہے، اور وہ جانور کا خون ہے۔ اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے، اور اللہ نے جس وقت میں جو عبادت مخصوص فرمائی ہے اس وقت میں اسی عبادت کو کیا جائے۔ اب ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ قیمت کی یہ ایک عبادت کرنی ہے کہ قربانی اور نالی میں خون بہانا ہے۔ چنانچہ میں نے تو پانی کا کولر لگا دیا گلی میں، اب لوگ ماشاءاللہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، پورا سال ٹھنڈا پانی پیتے رہیں گے، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ اب عقل پر چلنا یا پھر نقل پر چلنا، جو اللہ نے فیصلہ کیا۔ ایسے تو پھر مسلمان یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے 15 منٹ 20 منٹ مسجد میں نماز پڑھی، عصر کی، اور وقت ضائع کر دیا۔ اس سے اچھا تو میں جا کر 15-20 منٹ مریضوں کی عیادت کر لیتا محلے کے، اور غریبوں کی مدد کر لیتا، کسی کو سودا صرف لا کے دینا ہے تو بڑی مجھے نیکی مل جاتی، عبادت مل جاتی۔ اور اس طرح کرنا تو پھر کیا ہو جائے گا کہ اللہ نے جو حکم کیا ہے نا عبادت کا، جس وقت میں خاص، یہی تو نافرمانی شیطان نے کی تھی نا، کہ بھائی مجھے سجدے کا نہیں بولیں آپ، سجدہ میرے سے نہیں ہوتا۔ اب یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے وہ نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم سے وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یہیں پہ تو بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ کا حکم، ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ اللہ اتنا معصوم سا بچہ، اس کا کیا قصور ہے، آپ نے اس کو ذبح کرا رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ تو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنا چاہیے تھا، ان کو تو حق تھا۔ اور وہ نابالغ بچہ اتنا چھوٹا، اور وہ خود بھی کہہ دیتا کہ اللہ کو میری ہی جان لینا تھی، میرے پہ ہی چھری پھروانی تھی۔ تو آپ اللہ کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، منع کریں انہیں، میری جان لینے سے کیا ہو جائے گا، میرے گلے پہ چھری پھیرنے سے تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اب تم بتاؤ، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے، کیا خیال ہے۔ ادھر سے سامنے سے اسماعیل علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں، فافعل ما تؤمر، کہ بس آپ کر گزریں، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں تو، ستجدنی انشاءاللہ۔ اور ایسا ہی ہوگا کہ آپ مجھے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے عنقریب پا لیں گے۔ لہذا انہوں نے تو حکم کو مانا نا، انہوں نے ہماری طرح جو ہے نا یہ بہانے نہیں کرے، ہم بہانے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی قربانی کرنے کا اہل بھی ہے، لیکن وہ قربانی سے اپنی جان چھڑاتا ہے، حالانکہ قربانی کر سکتا ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، تھوڑی سی ہمت کر لے تو قربانی بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے دائرہ کار کے اندر ہے۔ جبکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے اس پر، قربانی لازمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا ہوتا، اور کئی سالوں کی قربانی اس کے ذمے پر واجب ہے، وہ رہ گئی ہے۔ اور کتنے لوگوں نے ایسے بیٹھ کر حساب لگایا تو پتہ چلا، سامنے آ گیا کہ یہ تو 12 سال سے 15 سال سے قربانی واجب تھی، کر ہی نہیں رہتے، اب کیا کریں اتنی رقم پھر صدقہ کرنا پڑے گی، اب قربانی کا وقت تو نکل گیا نا۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ قربانی کے بعض مکروہات بھی ہیں، وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ کل ہی قربانی ہے تو وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو عرض کیا تھا کہ جانور کو جو ہے کھینچ کر اور گھسیٹ کر، بعض لوگ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں زبردست، وہ آ نہیں رہا جانور لیکن لگے میں، بس نہیں چلتا، اس کو کوڑے مارے پیچھے سے اور یہ چلنے لگ جائے۔ بعض لوگ دم موڑتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا، بعض جانوروں کے اکثر اب دیکھنے میں آتے ہیں دم مڑی ہوئی ہے، وہ خود نہیں مڑ گئی، نہ کسی جانور نے ایسے موڑی ہے پکڑ کے۔ یہ ماشاءاللہ ہم انسانوں کے کارنامے ہیں
کہ اس قدر وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ لیا کہ جی تم موڑو تو جانور چلے گا، نہ چلنے والا بھی چلے گا. عجیب. تو بہرحال اس طرح گھسیٹ کر اور دھکے دے کے اس کو ذبح کی جگہ پہ لانا یہ مکروہ عمل ہے. اس کے علاوہ آپ کسی طرح بھی اس کو لے آئیں، اس میں گناہ نہیں. لیکن گھسیٹ کے اور مار پیٹ کے اور اس طرح یہ عزت نہیں ہے اس قربانی کے جانور کی، بے اکرامی ہے. دوسرا، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے. تیسرا، چھری کو تیز کیے بغیر ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. چوتھا، جب جانور آپ نئے اسٹائل سے ذبح کر رہے ہیں، جی ہم کھڑے کھڑے بچیاں ذبح کر کے دکھاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں، یہ بڑا کارنامہ. یہ اس طرح کے آج کل بھی ایسے بیوقوف لوگ ہیں مارکیٹ میں، تو وہ جی کھڑے کھڑے ذبح کر کے دکھا رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. پھر اسی طریقے سے جب وہ جانور کو ذبح کر لیا، اونٹ کو نہر کر لیا، اس کا خون جمع کر رہے ہیں، خون اکٹھا کر رہے ہیں. کیا بھائی کیوں جمع کر رہے ہیں؟ جی اس سے ہم نہائیں گے اور جو ہے نا ساری ماشاءاللہ جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. واہ بھائی واہ، زبردست. یہ ان سے بھی بڑے جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے ان کو مشورے دی ہیں کہ تھوڑا اس خون سے نہا لو اچھی طرح اور تھوڑا سا پی بھی لو، باہر بھی شفا ہو جائے گی، اندر بھی شفا. تو یہ وہی جو ہے نا ہندوؤں والا نظام ہے، سارا حساب کتاب ہے جو ہندو لوگ کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اسی کے عادی ہو گئے. اب حرام اور پلید خون ہے اور بہتا خون تو ویسے ہی حرام ہے، اور وہ تو بیماری ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، بیماری سے ہمیں جو ہے نا صحت ملے گی. بتائیں، جس سے اور بیماریاں لگنی ہیں اس سے کہتے ہیں ہمیں اور صحت ملے. لہذا ایسے بڑے بیوقوف ہم نے خود بے تحاشا دیکھے. ابھی آپ دیکھیے گا اونٹ نہار ہو رہا ہوگا، وہ بالٹیاں جمع کر رہے ہیں، جی ڈونگے اپنی بوتلیں بھر رہے ہیں خون سے. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی اس سے نہایا جاتا ہے، اس سے جو ہے نا پاک ہو جاتا ہے. نماز کے لیے اٹھ کے ان سے نہا کے نماز کے لیے نہیں آیا جاتا، لیکن ماشاءاللہ اونٹ کے خون سے نہائیں گے اور یہ اس کو کہتے ہیں نا پوتر ہو جائیں گے. پوتر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا. پھر اس کے بعد تو ان سے اب کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں ساز ان کے جسم سے ماشاءاللہ نکلیں گی. تو ایسا نہیں ہے بھائی، یہ گناہ کا عمل ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے آپ مسئلہ تو پوچھیں نا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا کیا حکم ہے شرعاً. پھر بغیر باندھے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں جانور کو نا، بغیر رسی باندھے جی ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے جی آدھا کاٹا اب وہ بھاگ رہا ہے. ایک عجیب تماشا کھڑا ہو گیا، آدھی گردن کٹی ہوئی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے. اور اس میں بھی جس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، اب اس کے علاوہ کسی نے اس کو پکڑ کے وہیں چھری پھیر دی. اب اس ہلچل میں یاد تھوڑی رہتا ہے، تو وہ جانور بھی مردار ہو جاتا ہے اور قربانی بھی ادا نہیں ہوتی. یا آپ نے صحیح رگیں نہیں کاٹی تھیں، پوری 3 کم سے کم کٹنی چاہیے تھیں. چوتھی اگر آپ نے کاٹی یا چاروں میں سے اکثر حصہ کٹ گیا تو بھی جانور حلال ہو جائے گا. لیکن اگر 4 رگیں اکثر نہیں کٹیں اور 3 پوری رگیں یا صرف نہیں کٹیں، تو پھر آپ سے چھری جو ہے نا وہ کسائی نے لے لی. اور اکثر یہ ہوتا ہے، اور کسائی بولتا ہے بھائی اس نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ باقی رگیں کاٹتا ہے تو قربانی بھی ضائع ہو گئی، جانور بھی مردار، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے آپ. یہ سارے مسائل میں نے آپ کو عرض کیے تھے. اسی طرح 10 بندے اگر جانور کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو 20 کسائی پہ چڑھ جائیں ذبح ہونے کے بعد کہ بھائی اب اس پہ تو نے چھری نہیں چلانی ہے. جب 3 رگیں کٹ گئیں اب اس کے بعد نہ تم نے اس کا حرام مغز کاٹنا ہے، نہ دل کی جھلی کو کاٹنا ہے. اور وہ چونکہ ان کو 2 منٹ میں ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے نا فٹافٹ، پہلا دن تو اصل کمائی کا ہے، چنانچہ وہ جلدی جلدی میں جو ہے نا آپ کو بیوقوف بنائیں گے اور یہ کام حرکت کر دیں گے. اسی لیے کسائی کو پہلے سے روک کے رکھیں، بھائی 3 رگیں کٹ گئے ابھی آدھے گھنٹے میں ٹھنڈا ہونے دو. اور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا اور وہ جی ماشاءاللہ اس کے پائے بھی توڑ دیتا ہے اور کھال بھی جو ہے نا آدھی اتار دی ہوتی ہے، جانور ہل رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ بیوقوف کا بیوقوف مجسمہ بنے بت کا بنا ہوا کھڑا ہوا ہے، جانور کا مالک جو ہے. یہ اس کو گناہ ہے، یہ مکروہ عمل ہے، گناہ ملے گا، حرام ہے. یہ ایک جانور ابھی اس کی جان نکلی نہیں اور اس کی کھال اتر رہی ہے ماشاءاللہ، گردن الگ کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ جو ہے نا جانور ہلتا ہوا دکھے نا. تو یہ غلطیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، ان کو درست کریں اور انسانوں کی طرح قربانی کریں.
انسان جیسے کرتا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ہے، بالکل عین سنت کے مطابق کی ہے، اور اللہ نے بھی اپنی سنت کو برقرار رکھا کہ قربانی لی نہیں ہے۔ کبھی تاریخ میں اللہ نے کسی انسان کو نہیں مروایا دین کے پیچھے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کو کسی کی جو ہے نا جان نہیں چاہیے، لیکن اللہ چیک ضرور کرتے ہیں بندے، ہمیں بھی جیسے چیک کرتے ہیں، ہم سے بھی اللہ خون تھوڑی مانگتے ہیں، صرف پسینہ اور تھوڑی سی مشقت مانگتے ہیں، اور اسی میں ہم چیک ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں کہہ دیتے، اللہ کے لیے ہم کوئی لڑ سکتے تھے اللہ سے کہ بھئی سارے اپنے بچوں ایک ایک کو ذبح کریں، بھئی چلو، ہم تمہیں تو تب بھی کرنا پڑ جاتا، لیکن اللہ ایسا چاہتے نہیں ہیں، اللہ ایسا کرواتے بھی کبھی نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اللہ نے ایسا ایک دفعہ کروا کے اور ثابت کر دیا کہ دیکھ لو، یہ ہے اصل قربانی کا مقصد، کہ آپ نے اپنی زندگی کو قربان کر دینا، اپنی عقل کو قربان کر دینا۔ یہ پانی کا کولر لگانے سے اور مریضوں کی عیادتیں کرنے سے ابھی ثواب نہیں ملے گا، اب گناہ ملے گا، اگر آپ قربانی کو چھوڑ کے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس عبادت کا جو وقت ہے اس وقت وہی عبادت کرنی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔